بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے تمام خواتین و حضرات جو صحافی اور رپورٹر حضرات، کیمرہ مین حضرات، فوٹوگرافرز، تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ لوگ تشریف لائے۔ اس وقت دنیا بھر کی صورتحال جس طرح سے ہے، اور خاص طور پر مڈل ایسٹ میں اسرائیلی جارحیت اور دہشت گردی کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اس نے پوری دنیا کے امن کو تباہ کر دیا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ اسرائیل کو لائسنس ملا ہوا ہے انسانوں کو قتل کرنے کا، بچوں اور عورتوں کو ذبح کرنے کا، بمباری کرنے کا اور محاصرہ کر کے قحط میں مبتلا کرنے کا۔ یہ لائسنس اسرائیل کو بنیادی طور پر امریکہ نے فراہم کیا ہوا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو بہت امن منصوبے کی بات کر رہے ہیں، در حقیقت یہ امریکہ ہی ہے جو اسرائیل کو یہ طاقت فراہم کرتا ہے کہ وہ نسل کشی کرے۔ اور 2 سال کی اس دہشت گردی کے بعد، پورے غزہ کو بارود اور ملبے کا ڈھیر بنانے کے بعد، 66,000 سے زائد تو سرکاری اعداد و شمار ہیں کہ لوگوں کے قتل کے بعد، جس میں 70% بچے اور عورتیں ہیں، ان لاشوں پر جو امن منصوبہ پیش کیا گیا ہے وہ خود امن کی بھی توہین ہے، انسانیت کی بھی توہین ہے، اور آزادی اور خود مختاری کسی بھی قوم کی اس کے اوپر قبضہ کرنے کی اور اس کو پامال کرنے کی ایک سازش ہی نہیں بلکہ کھلم کھلا اس کا اظہار ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امن منصوبہ پیش کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس میں جو بنیادی فریق ہے اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا گیا، یعنی فلسطینی ریاست، جس کو دنیا کے تقریباً اب 160 کے قریب ممالک نے مان لیا ہے، قبول کر لیا ہے، اس کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ ریاست قائم ہوگی۔ اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جتنے پوائنٹس ہو سکتے تھے، جتنے نکات ہو سکتے تھے، وہ سب پیش کر دیے گئے۔ حماس کو ڈسارم کرنے کی بات ہے جو خود ایک غیر قانونی بات ہے، اس لیے کہ حماس تو ایک ریزسٹنٹ فورس ہے جو بیرونی قبضہ گیروں کے خلاف مزاحمت کر رہی ہے، اور اس کو اس مزاحمت کا، اس مسلح مزاحمت کا اختیار اقوام متحدہ دیتی ہے، اس کا چارٹر دیتا ہے۔ اسرائیل کو تو عالمی عدالت نے مجرم قرار دے دیا ہے کہ تو وارنٹ نکال دیے نیتن یاہو کے، لیکن حماس جو ریزسٹنٹ فورس ہے اس کو دہشت گرد قرار دے کر اور اس کو غیر مسلح کرنے کی بات اگر امن منصوبے میں کی جائے گی تو یہ امن منصوبہ نہیں ہے، یہ ظالموں کو مزید قتل عام کرنے کا لائسنس دینا ہے۔ اسی طرح سے ایون فلسطینی اتھارٹی تک کو اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ایک بین الاقوامی فورس تشکیل دی جائے گی جس کا سربراہ ڈونلڈ ٹرمپ خود ہوگا، اور اس میں ٹونی بلیئر نامی ایک ایسے شخص کو لایا جا رہا ہے کہ جو قتل عام میں ملوث ہے عراق میں، جس پر ایلیگیشن ہی نہیں ہے، مقدمے قائم ہوئے ہیں۔ ایک بین الاقوامی جھوٹ جنہوں نے بولا تھا ٹونی بلیئر اور اس وقت بش، اور انہوں نے کہا تھا کہ عراق میں ویپنز آف ماس ریسٹرکشن موجود ہیں، اور اس کی بنیاد پر پوری دنیا کو موبلائز کر کے اپنی زبردستی قراردادیں پاس کروا کے یلغار کی تھی، اور اس کے نتیجے میں لاکھوں بچے دوائیں نہ ملنے اور غذائی قلت کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے۔ پورا عراق تباہ ہو گیا تھا، اور پھر اپنی مرضی سے انہوں نے وہاں کا سسٹم قائم کیا۔ یہ چاہتے ہیں کہ غزہ میں بھی نوآبادیاتی دور کو دوبارہ سے بحال کر دیں، وہ نوآبادیاتی نظام جس میں کالونیاں بنی ہوئی تھیں اور جس میں مختلف طاقتیں لوگوں کو غلام بناتی تھیں۔ یہ نئے نوآبادیاتی دور کا آغاز کرنے کا اعلان کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ پاکستان کی حکومت نے اس کے منصوبے کے اعلان کرنے سے پہلے اس کو تسلیم کر لیا، جو در حقیقت فلسطین پر ہماری 78 سال نہیں بلکہ پاکستان بننے سے پہلے جو پاکستان بنانے کی تحریک تھی آل انڈیا مسلم لیگ کی، یہ 100 سال کا تقریباً ہمارا اثاثہ تھا اور ہمارا موقف ہے، جس پر ہمارا پوری قوم کا کنسنسس ہے۔ اس کے برخلاف ہماری حکومت نے اور وزیر اعظم صاحب نے مکمل حمایت ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کی کر دی، اور جب اب پوری دنیا میں اس پر بات ہو رہی ہے اور سوالات اٹھ رہے ہیں تو تب جا کر
نائب وزیر اعظم صاحب، وزیر خارجہ صاحب نے کہا ہے کہ اس میں قابل وضاحت چیزیں موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ قومی وقار کے منافی ہے، پاکستان کی پالیسی کے خلاف ہے، قائد اعظم کی پالیسی کے خلاف ہے، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے موقف کے خلاف ہے، اور در حقیقت وہ جو مظلوم لوگ ہیں، مجبور لوگ ہیں، ان کے خلاف طاقتوروں کو مزید طاقت فراہم کرنے کا ایک عمل ہے۔ اس لیے ہم حکومت کے اس پورے رویے کی مذمت بھی کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ واضح طور پر وہ یہ اعلان کریں کہ ہم صرف ایک ریاست چاہتے ہیں، اور وہ ہے فلسطین کی آزاد ریاست۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں بھی آپ تسلیم کریں گے وہ اسرائیل کے موقف کو مضبوط کر سکتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی پرائم منسٹر نے ٹویٹ کی تو یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہا ہے؟ عملاً تو ان کا یہ اقدام اسی طرف جو ہے قدم بڑھاتا ہے۔ اب کتنی بھی آپ وضاحتیں کرتے رہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ فلسطینی ریاست کا تذکرہ ہی نہ کریں اس امن منصوبے میں اور 100% اس کو قبول کر لیں، جب آپ اسرائیل کی پروٹیکشن کے اقدامات کی توثیق کر دیں، جب آپ ڈسارم کرنے کی بات کریں حماس کو اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی نفی کر دیں، تو پھر اس کے بعد بچتا کیا ہے؟ اس لیے میں حکومت سے یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ طاقت کے ذریعے اور اپنی حکومت کی جو کچھ بھی ان کے پاس موجود ہے اس کی طاقت کے ذریعے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے کسی مذموم ارادے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو انہیں بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کی ہر سطح پر مزاحمت کی جائے گی۔ کسی بھی صورت میں ابراہیم ایکارڈ یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جو پیش رفت ہوگی اس کی شدید مزاحمت ہوگی، گلی محلوں میں ہوگی، سڑکوں پہ ہوگی، ہر لحاظ سے ہوگی، اور یہ حکمران طبقہ عبرت کا نشان بن جائے گا انشاءاللہ۔ جو کوئی بھی قائد اعظم اور پاکستان کی پالیسی کے خلاف جائے گا اور اسرائیل کی ہمدردی کی طرف بڑھے گا اور مظلوموں کے خون کا سودا کرے گا۔ میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے حوالے سے اس امن منصوبے کو پاکستان کی طرف سے ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کشمیر پہ بھی اپنے موقف سے دستبردار ہو جائیں۔ وہاں بھی یہ بات کر دیا ہے کہ ادھر تم ادھر ہم، تو پھر اس کے بعد رہ کیا گیا؟ مودی نے جب 370 اور 35A کی کلاس ختم کی اور مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ قرار دیا تو پاکستان کا موقف تو یہی ہے نا کہ اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اگرچہ کہ یہ سوال موجود ہے کہ جب 2019 میں یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا تو اس وقت کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی تھی، اور ان باتوں کو تقویت ملتی ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے کوئی ساز باز کی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم اس کو بالکل 100% سمجھتے ہیں کہ بھارت کا یہ اقدام اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ہے، تو دنیا بھر میں اس سے ملتے جلتے کسی بھی مسئلے پر آپ یہ بات کریں گے تو آپ اپنے کشمیر کے موقف کو بھی کمزور کریں گے۔ اس لیے فلسطین کا یہ معاملہ، یہ ہمارا ایمانی مسئلہ بھی ہے، یہ انسانیت کا معاملہ بھی ہے، اس پر کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ سمود فلوٹیلا جو دنیا میں ایک بہت بڑی علامت بن گیا مزاحمت کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو انٹرنیشنل فلوٹیلا کی تنظیم ہے اس نے پے در پہ وہ فلوٹیلاز نکالے ہیں جس نے اسرائیل کو مزید ایکسپوز کیا ہے۔ یعنی ایک طرف بمباری کر کے مارتے ہیں اور دوسری طرف محاصرہ کر لیتے ہیں۔ ایجپٹ سے جو چھوٹا سا حصہ ملتا ہے رفح کراسنگ کا اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کہتی ہے کہ ایڈ پہنچاؤ، یہ ایڈ نہیں پہنچنے دیتے، محدود قسم سے کچھ ٹرک بھیج دیتے ہیں اندر۔ 22-23 لاکھ انسان وہاں قحط سالی کا شکار ہیں، پانی تک نہیں ملتا ہے صاف پینے کا، اور اس کے نتیجے میں انسانی المیہ پیدا ہو رہا ہے، کتنے بچے شہید ہو چکے ہیں۔ اور ایسی صورتحال میں بجائے اس کے کہ عالمی برادری اسرائیل پر دباؤ ڈالے، پہلا کام امریکہ یہ کرے کہ اس سے کہے کہ راستے کھولو اور ان کو ایڈ پہنچاؤ، غذا پہنچاؤ، وہ ایسے باتیں کر رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں اسرائیل مزید طاقتور ہو جائے۔ تو ان سب چیزوں کے خلاف پوری دنیا میں ایک مزاحمت موجود ہے، اور یہ مزاحمت اس سے بالا تر ہے کہ مذہب کیا ہے، زبان کیا ہے، علاقہ کون سا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو موجودہ فلوٹیلا ہے سمود فلوٹیلا، اس میں پاکستان سے ہمارے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان اور 5 افراد موجود ہیں، جس میں مظہر شاہ صاحب بھی ہیں جو آزاد جموں و کشمیر کی اسمبلی کے بھی ان کے وزارت میں بھی شامل ہیں، وزیر ہیں۔
ان کے علاوہ بھی 3 افراد ہیں۔ نیلسن منڈیلا کے پوتے ہیں منڈیلا، فرانس کے رکن یورپین پارلیمنٹ ریما حسن موجود ہیں اس میں۔ اسی طرح سے میری میسمور جو یورپی پارلیمنٹ کی ممبر ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ ایما فورڈ موجود ہیں، سابق میئر بارسلونا اسپین کے ایڈا کلاو موجود ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ گریٹا تھنبرگ جس نے ایک عورت ہوتے ہوئے زبردست ایک آئرن لیڈی کا کردار ادا کیا ہے، اور پچھلے فلوٹیلا کو بھی لیڈ کیا اور اس فلوٹیلا کو بھی اس نے لیڈ کیا ہے۔ وہ ایک ماحولیاتی ورکر ہے، اور اس نے اس ہمت کا مظاہرہ کیا جس نے پوری دنیا کے حکمرانوں کو بھی، بالخصوص مسلم حکمرانوں اور فوجوں کو یہ سبق دیا ہے کہ ایک خاتون نمائندگی کر رہی ہے انسانیت کی، اور پوری دنیا کی طرف سے وہ ایڈ لے کر روانہ ہو جاتی ہے بار بار، اور ایک مرتبہ پھر انٹرسپٹ کیا ہے اسرائیل نے سمود فلوٹیلا کو۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان سارے ورکرز کو۔ اس میں برطانوی جرنلسٹ موجود ہیں، اس میں یو این اے ریڈلے موجود ہیں، اس میں آرٹسٹ موجود ہیں امریکن سارا ڈان، اور اس میں مختلف آئرش اداکار جو ہیں وہ لیون کیننگم موجود ہے، اس میں بنگلہ دیشی صحافی موجود ہیں شاہد العالم۔ تو یہ گویا پوری دنیا سے نمائندہ لوگ ہیں۔ ظاہر ہے کتنے لوگ جا سکتے تھے، یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ ہم انسانیت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پہلے انہوں نے اٹیک کرنے کی بھی کوشش کی اسرائیل نے، درمیان میں بھی، اور اب بھی انہوں نے حصار میں لیا ہوا ہے، گرفتار کیا ہوا ہے، اور غزہ کے حدود میں داخل ہونے سے اسرائیلی نیوی اور ان کی فورسز روک رہی ہیں۔ اس پر پوری دنیا میں ایک آواز اٹھ رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اس پر آواز اٹھانی چاہیے۔ جماعت اسلامی غزہ کے لوگوں سے اظہار یکجہتی کے لیے، سمود فلوٹیلا پر حملے کے خلاف، اور یہ جو بین الاقوامی ورکرز کے ساتھ یہ سلوک انہوں نے کیا ہے، اس دہشت گردی کے خلاف کل یوم احتجاج منا رہی ہے۔ پورے ملک گیر یوم احتجاج ہوگا، اور ہم اپنے حکمرانوں کو بھی کہیں گے کہ اس پہ اپنا رول ادا کریں، بین الاقوامی برادری کو بھی کہیں گے، اور در حقیقت یہ امریکہ ہے کہ جو اس وقت اسرائیل کی پشتیبانی کر رہا ہے۔ 4 اکتوبر کو لاہور میں ایک بہت بڑا مارچ ہوگا، جس میں ہم سب کو انوائٹ کرتے ہیں کہ تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر سب لوگ اس مارچ میں شریک ہوں، فیملیز کے ساتھ آئیں۔ یہ شام 5:30 بجے شروع ہوگا اور رات تک جاری رہے گا۔ اسی طرح سے 5 اکتوبر کو کراچی میں ملین مارچ ہوگا شارع فیصل پہ، اور یہ اپنے سارے ریکارڈ توڑے گا انشاءاللہ۔ 7 اکتوبر کو پورے ملک میں لوگ باہر نکلیں گے، اسکولوں میں، کالجوں میں، کورٹس میں، عدالتوں سے وکلا، سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ، صحافی، سب سڑک پر آ کر اپنے فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کریں گے اور اسرائیلی دہشت گردی کی مذمت کریں گے، اور در حقیقت ٹرمپ کے اس امن منصوبے کے نام پر جو کچھ فراڈ کیا جا رہا ہے اس کو ایکسپوز کریں گے۔ ہم اس وقت انتظار کر رہے ہیں حماس کی طرف سے اس امن منصوبے کے حوالے سے ان کے موقف کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیس بہت ضروری ہے، یہ بمباری رکنی چاہیے، اور حماس کے لوگ بھی جو مزاحمت کا استعارہ ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں بمباری رکے، لیکن وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ حماس کو ڈسارم کرنے کی شرط قبول کرنے کے نتیجے میں کسی بھی صورت میں اسرائیل کی دہشت گردی رکے گی نہیں۔ چند دن روکیں گے اور پھر اس کے بعد قتل عام کریں گے، اس لیے کہ اسرائیل کی یہ ہسٹری ہے، اور دنیا میں جابر قوتوں کی یہی ہسٹری ہے۔ بوسنیا میں یہی ہوا تھا، حالانکہ اس وقت تو بہت ساری فورسز بوسنیا کے لوگوں کے ساتھ تھیں، لیکن جب معاہدہ ہوا اور یہ طے پایا کہ اب آپ ڈسارم کر دیں اپنے آپ کو، اور جب انہوں نے اپنے آپ کو ڈسارم کیا تو سرب فوجوں نے چند دن میں 8,000 لوگوں کو ہاتھ باندھ کے قتل کر دیا تھا، ورنہ اس سے پہلے وہ ان کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ تو حماس تو 1987 میں بنے ہیں، جب پی ایل او نے اپنے آپ کو ڈسارم کرنے کی بات کی تھی اور جس پر بہت واہ واہ کی گئی تھی یاسر عرفات کی، تو پھر قتل عام رک جانا چاہیے تھا نا، اس کے بعد پھر فلسطینیوں کی ریاست کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ اس لیے نہیں ہوا کہ یہ اسرائیل کی یہ پالیسی ہے کہ ان کو ڈسارم کرنے کی طرف، ان کی مزاحمت کو کچلنے کی کوشش کرو، اور رہی صحیح اگر کوئی مزاحمت بھی موجود ہے تو اسلحہ لے کر دوبارہ یلغار کرو، اس لیے کہ اس کا گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے
اور جو ناپاک ارادہ ہے وہ اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں. ایک طرف اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو کر امن منصوبہ پیش کیا اور چند ہی گھنٹوں کے بعد اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے اور ہم گریٹر اسرائیل کی طرف کام کریں گے. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ طاقت اس کو کون فراہم کر رہا ہے. پورے امن منصوبے میں یہ تو ٹائم فریم ہے کہ 72 گھنٹے میں قیدی چھوڑ دیے جائیں گے جو حماس کے پاس ہیں اسرائیلی قیدی, لیکن فلسطینی قیدیوں کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے. اسرائیلی فوج کے انخلا کا تذکرہ ہے لیکن اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے. فلسطینی ریاست کا تذکرہ نہیں ہے. جو فورس بنے گی اس میں فلسطین کے لوگ موجود ہی نہیں ہوں گے. تو آپ بتائیں کہ اس طرح کا کوئی امن منصوبہ امن فراہم کر سکتا ہے ان جارح قوتوں کے مقابلے میں؟ لہذا ہم اپنی حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ اس امن منصوبے کی حمایت کو ترک کریں اور جو ہمارا پرنسپل سٹینڈ ہے اس کے اوپر حکومت قائم ہو جائے کہ ہمیں ایک ہی ریاست ہمیں قبول ہے اور وہ ہے فلسطین کی آزاد ریاست. یہ جو 2 ریاستی حل کے نام پر بھی ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش ہماری حکومت کرتی ہے. جو 2 ریاستی حل کی بات کرتا ہے آپ اسے کرنے دیجئے. پاکستان صرف ایک ریاست کو مانتا ہے. قائد اعظم صرف ایک ریاست کو مانتے تھے. 78 سال کی ہماری ہسٹری میں ہم ایک ریاست کو مانتے ہیں اور وہ ہے فلسطین. باقی سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ قبضہ ہے. اسرائیل قبضہ گیر ہے, وہ مقبوضہ فلسطین ہے, وہ اسرائیل نہیں ہے. اس کو اگر جارح قوتوں نے لیجیٹیمیٹ قرار دیا ہے تو ہم نہیں دے سکتے. ہم پوری دنیا کے ساتھ ضرور چلیں گے لیکن اپنی پوزیشن کو خراب نہیں کریں گے. اس لیے ہماری یہ تحریک اب آگے بڑھے گی. ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, ان کے مظلوموں کے ساتھ ہیں, ہم غزہ کے مجاہدوں کے ساتھ ہیں, ہم غزہ کے مظلوم لوگوں کے ساتھ ہیں, اور ہم حماس کو ایک قانونی لیجیٹیمیٹ ریزسٹنٹ ڈیموکریٹک فورس سمجھتے ہیں. اس لیے کہ وہ قانونی طور پر ریزسٹنس بھی کر سکتے ہیں اور وہ ڈیموکریٹک بھی ہیں کہ انہوں نے 2006 میں الیکشن جیتا تھا.